الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الا سیدنا عیسیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مکرم و محترم ابو مشتبہ محمد بن راشد صاحب، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی دیکھیں محترم، صاف سیدھے سا بات ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ بقول آپ کے ہم نے عقیدہ توحید کو بیان کرنے میں کس بیانی سے کام لیا، ٹھیک ہے؟ میں نے تو آپ سے صاف ستھری سی بات کہی ہے کہ آپ بتا دیں آپ کی نظر میں عقیدہ توحید کیا ہے، اور ہم نے کیا متضاد باتیں بیان کی ہیں عقیدہ توحید کی۔ آپ کی نظر میں جو درست عقیدہ توحید ہے وہ بیان کر دیں، ہمارا تضاد دور کر دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ بہت شکریہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، السلام علی من اتبع الہدی۔ محترم جناب مبارک صاحب، مبارک احمد صاحب، شیخ مبارک احمد صاحب، ویڈیو کا آغاز ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے جری اللہ صاحب سے کیا، اور جری اللہ صاحب نے عقیدہ توحید کی 3 اقسام بیان کی تھیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور تیسری قسم تھی توحید اسماء و صفات۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم کی جو تعریف جری اللہ صاحب نے یہ کی تھی توحید ربوبیت کی، جو پہلی قسم ہے اس کی تعریف جری اللہ صاحب نے یہ کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے توحید الوہیت، اس کی تعریف جلی اللہ صاحب نے یہ کی تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے سوا کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی شریک نہ ماننا۔ اور آگے توحید اسماء و صفات کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ اس پر قرآن سے آیات کریمہ پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ محترم جناب شیخ مبارک احمد صاحب، جب جلی اللہ صاحب نے توحید الوہیت کی تعریف کی اور پھر آگے جناب جلی اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، کہ وہ منکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، کسی بھی قسم کا شریک ٹھہراتا ہو، وہ کافر ہے۔ یہ جلی اللہ صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اس کا مجھے آپ جواب دیں۔ شکریہ۔ جی محترم ابو مشتبہ محمد بن راشد صاحب، جی آپ بتائیں آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے جو محترم جری اللہ صاحب نے اس ویڈیو میں بیان کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے، جہاں پر اعتراض ہے اس بات کی نشاندہی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ابو مشتبہ محمد بن راشد صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو جری اللہ صاحب کی اس بات سے تکرار ہے، یعنی آپ کو انکار ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے والا کافر نہیں کہلاتا بلکہ مسلمان کہلا سکتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق؟ اگر کہلا سکتا ہے تو بتا دیں۔ جی جناب شیخ مبارک احمد صاحب، مجھے یہ اعتراض ہے کہ توحید الوہیت کی جو تعریف بیان کی ہے جلی اللہ صاحب نے، جماعت قادیانیہ کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اور جلی اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانتا ہے کسی بھی طرح سے، کسی بھی قسم سے، کسی بھی طرح سے، تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ تو محترم
میں یہ اس پر حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ السلام علی من اتبع الہدا، شیخ مبارک احمد صاحب، میں اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے کو کافر مانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے کو میں کافر مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اس کا جواب دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو محمد مجتبیٰ بن راشد صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو جری اللہ صاحب نے عقیدہ توحید قرآن کریم کی روشنی میں اور جو 3 اقسام عقیدہ توحید کی بیان کی ہیں، کیا آپ ان سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے تو پہلے وہ اختلاف دور کریں، بعد میں کسی بھی حوالے کی طرف جائیں۔ اگر آپ ان اقسام سے یا اس عقیدہ توحید سے جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ بقول آپ اس ویڈیو پر بات کرنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو میں بیان کی گئی تعریف پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ کتنی اقسام ہیں، آپ نے اس میں بتا دیا کہ جری اللہ صاحب نے 3 اقسام بیان کی ہیں، وہ تینوں اقسام بھی آپ نے بتا دی۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کو ان میں کوئی اختلاف ہے؟ اگر ان میں کوئی اختلاف ہے تو پہلے وہ اختلاف دور کریں، بعد میں تحریرات کی طرف بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علی من اتبع الہدا، شیخ مبارک احمد صاحب، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے، اعجاز المسیح مترجم، یہ آپ کی جماعت کا ہے، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس میں جناب لکھا ہے کہ ایک عابد کامل کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فنا فی اللہ عابدوں میں شامل ہو، جب وہ فنا فی اللہ عابدوں میں شامل ہو۔ تو جناب یہ تو شریک ٹھہرا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو، یہ تو کفر ہے۔ اب بتائیں اس کا کیا جواب ہے؟ السلام علی من اتبع الہدا، محترم شیخ مبارک احمد صاحب، جری اللہ صاحب نے جو عقیدہ توحید بیان کیا ہے اور جو اس کی اقسام بیان کی ہیں وہ ہماری ہی بیان کردہ ہیں، لیکن جب مرزا صاحب کو پڑھا جائے اور آپ کی کتب کو پڑھا جائے تو وہ اس کے برخلاف ہے، جو کہ کفر پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں یکتا اکیلا ماننا لازمی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اکیلا ماننا، یکتا ماننا لازمی ہے۔ اور اوپر میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا اعجاز المسیح کا، اس میں جناب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شریک کیا جا رہا ہے، جو کہ صریح کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب آپ مجھے دیں شیخ مبارک احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو مجتبیٰ محمد بن راشد صاحب، سب سے پہلے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ براہ کرم آپ ایک آڈیو کریں تاکہ گفتگو کا ایک تسلسل برقرار رہے۔ 2-3 آڈیوز کرنے سے پھر مجھے بھی 2-3 آڈیوز میں ہی جواب دینا پڑے گا، جس سے گفتگو جو ہے وہ الگ الگ طرف جانے کا اندیشہ ہے، اس کے تتر بتر ہو جائے گی، پھر اس کا وہ مزہ نہیں رہے گا جو سننے والوں کو اور آپ کو اور مجھے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اچھا، دوسرے نمبر پر وہ جو تحریر آپ نے اوپر لگائی ہے اعجاز المسیح کتاب کی، براہ کرم وہ نیچے دوبارہ لگا کر اس کو ذرا پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں کیا مفہوم سمجھ میں آیا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا بات بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا آپ اپنے ایک نظریہ پیش کریں کہ آپ کی نظر میں یہاں پر کیا بات بیان ہو رہی ہے. آپ نے خالی پڑھ کر سنائی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا بات بیان ہو رہی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علی من اتبع الہدی. محترم جناب شیخ مبارک احمد صاحب، میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لیکن اس تحریر میں اس کے برخلاف لکھا جا رہا ہے کہ ایک عابد کامل کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں. ایک عابد کامل کو اللہ تعالیٰ کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فنا فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی جو عابد فنا فی اللہ ہو اور اس کو جناب اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں. اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اپنے اسماء میں بھی یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی یکتا ہے. وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ جناب جملہ مشرکانہ جملہ ہے، شرکیہ پر مبنی جملہ ہے، کفر پر مبنی جملہ ہے. یہ جناب میں نے وضاحت کی ہے، اب آپ جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو محمد مجتبیٰ بن راشد صاحب، میں نے جو آپ سے سوال پوچھا ہے وہ انتہائی سادہ ہے، شاید آپ سمجھ نہیں سکے ہیں. آپ یہاں پر اپنا اعتراض ضرور بتا رہے ہیں لیکن اس تحریر میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی سمجھ کے مطابق یہاں پر کیا بات بیان ہوئی ہے. میں نے آپ سے یہ ہرگز نہیں پوچھا کہ آپ اس تحریر کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو اس تحریر سے کیا اختلاف ہے. اختلاف آپ کا مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر بات کیا بیان ہو رہی ہے. اصل چیز تو ہم نے پہلے بات کو سمجھنا ہے نا کہ یہاں پر بات کیا بیان ہو رہی ہے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کا اختلاف درست ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ. السلام علی من اتبع الہدی. محترم جناب شیخ مبارک احمد صاحب، اس تحریر میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک عابد کامل کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور ہر وقت ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فنا فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرے کہ وہ فنا فی اللہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے محبت میں فنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو عطا کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم ابو مجتبیٰ محمد بن راشد صاحب، میرے خیال میں آپ شاید میرے سوال کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہاں پر جو تحریر لکھی ہوئی ہے وہ مجھے پڑھنی نہیں آتی ہے، آپ مجھے پڑھ کر سنائیں. نہیں، مجھے پڑھنی بھی آتی ہے، میں نے پڑھ بھی لی ہے اور اس کو سمجھ بھی لیا ہے. میں نے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کو یہاں پر کیا اعتراض ہے.
میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو یہاں پر جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں پر کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ شاید آپ میری بات کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں، تو براہ کرم دوبارہ اس تحریر کو پڑھیں اور بتائیں کہ وہاں پر کیا بات بیان ہو رہی ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ شیخ مبارک احمد صاحب، آپ ایک بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ جو بات بیان ہو رہی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ محترم، میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ یہاں پر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات عطا کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں یہاں پہ سمجھ رہا ہوں۔ جب وہ فنا فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جائے، جب وہ فنا فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جائے جو ہر وقت عبادت کرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں، تو اس کو ان عابدوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات عطا کی جاتی ہیں۔ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جناب جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، سننے کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے، اور جو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ہر چیز کے قادر مطلق ہیں، وہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اس عابد کو عطا کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں سمجھ رہا ہوں اس سے۔ اب مجھے دوبارہ آپ یہ نہ کہ جی آپ میرے سوال کو نہیں سمجھے، لہٰذا آپ جو ہے نا میرے سوال کو سمجھیں اور پھر جواب دیں کہ یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ میں جو سمجھ رہا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آگے بات کریں، اور بھی حوالے ہیں وہ بھی میں نے لگانے ہیں، تو آپ آگے بات کریں، اس کا جواب دیں مجھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ابو مشتبہ محمد بن راشد صاحب، اب آپ نے وہ بات بیان کی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہاں پر وہ بات بیان ہی نہیں ہو رہی۔ میں آپ کے سامنے یہ تحریر پڑھ کر سنا دیتا ہوں، چونکہ آپ نے جو حصہ ریڈ لائن کیا ہوا ہے نا، آپ نے صرف اسی پر زور دینا ہے اور عوام کو بھی وہی دکھانا ہے کہ یہ دیکھو کیسی توبہ نعوذ باللہ کفریہ بات کہہ دی ہے، جیسے لا تقربوا الی الصلاۃ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، نماز کی طرف مت جاؤ، عبادت مت کرو، تو آپ نے بھی وہی کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں کہ کیا یہاں پر بات بیان ہوئی ہے۔ ذرا اسی صفحے کے سب سے اوپر والی حصے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دو عظیم صفات ذلی طور پر جمع فرمائے، چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور احمد نام عطا فرمائے، تاکہ یہ دو نام رحمانیت اور رحیمیت کے لیے بطور ذل ہوں۔ اسی لیے اس نے اپنے قول ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک عابد کامل کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فانی فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جائے۔ اور تو جانتا ہے کہ الہی اخلاق کے کمالات، یہ جو نا تھوڑا سا تحریر چھوٹی ہے، بہت باریک ہے، مجھے پڑھنے میں مزید آگے مشکل آ رہی ہے، میں ذرا اگلی آڈیو میں پڑھتا ہوں ایک مرتبہ اس کو غور سے پڑھنے کے بعد۔ اور تو جانتا ہے کہ الہی اخلاق کے کمالات میں سے ہر کمال اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر منحصر ہے، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بسم اللہ کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ اور تو نے جان لیا ہے کہ محمد اور احمد کے نام رحمان اور رحیم کے قائم مقام ہیں، اور علیم و حکیم اللہ نے ان دو صفات میں ہر وہ کمال جو ان صفات میں مخفی تھا ودیعت کر دیا۔ اس لیے بلا شبہ اللہ نے ان دونوں اسموں کو اپنی دونوں صفات کے ذل اور اپنی ان دونوں حالتوں کا مظہر بنا دیا۔
تاکہ محمدیت اور احمدیت کے آئینے میں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی حقیقت دکھائے۔ اس حوالے سے یہ جو تحریر آپ نے پیش فرمائی ہے محترم ابو مصطفیٰ محمد بن راشد صاحب، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ابھی 2 آیات پیش کروں گا، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا واضح مضمون ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ مضمون ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ محترم جناب مبارک احمد صاحب، شیخ مبارک احمد صاحب، آپ نے جناب 2 آڈیوز کی ہیں جو میں نے سنی ہیں، اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے جناب یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ریڈ لائن کی ہے، جو ریڈ ہائی لائٹ کیا ہے، اسی پر آپ نے زور دینا شروع کیا ہے اور عوام کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھو یہ کفر لکھا ہوا، دیکھو یہ کفر لکھا ہوا ہے۔ تو محترم جناب، آپ اب یہ دیکھیں نا، یہ اصلیت میں آگے ہی ہیں اور آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ دی ہے جی، جیسے جی وہ دوسرے منکرین دکھاتے ہیں، جی دیکھیں قرآن پاک میں ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی آپ نے غلط پڑھی ہے۔ لا تقربوا الی الصلاۃ آپ نے پڑھا ہے، یہ غلط ہے، لا تقربوا الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو میں آپ نے جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے اور اس کے بعد باقی حضرات نے یہ جناب فتوے ٹھوکے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، اور مسلمان کے جو علماء ہیں وہ یہ شرک کرتے ہیں اور انہوں نے یہ شرک لکھا ہے۔ مسلمان قبر کو پوجتے ہیں، مسلمان جناب وہ یہ فلاں مزار میں جاتے ہیں، فلاں بزرگ کے پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ٹمکانا ہے۔ اور جب آپ کے سامنے آپ کو آئینہ دکھایا ہے، آپ کا اصلی چہرہ آپ کو دکھایا، تو آپ وہاں پہ جواب دینے لگ گئے ہیں۔ کبھی آپ طویلیں کرتے ہیں، کبھی جناب آپ قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سورۃ الانفال کی آیت کریمہ بھی لگائی ہے۔ تو محترم، فتوے ٹھوکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ یہ بات آپ پر بھی آ سکتی ہے۔ شکریہ۔